السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رکوع نمبر 6 تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے، آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 7 کا ترجمہ اور تفسیر، پارہ نمبر 14، سورہ النحل، سورت نمبر 16 ہم لوگوں کی چل رہی ہے۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اور اس سے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ دیکھو اللہ کیسے زمین سے سب کچھ اگاتا ہے، اور اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، یہاں تک کہ چیزوں کے سائے بھی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں۔ جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے، چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو، درخت ہوں، ہر چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ جس کام پر اللہ نے لگایا ہے اسی کام کو ساری چیزیں پورا کر رہی ہیں۔ لیکن انسان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا، سب کچھ پیدا کیا، اس انسان کی حالت کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے۔ تو آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ انسان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا، وہ شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، برے کاموں میں وہ مبتلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کے رکوع میں ان تمام باتوں کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون۔ اللہ نے فرمایا دو معبود نہ ٹھہرا لو، معبود تو بس ایک ہی ہے، اسی لیے مجھ سے ہی ڈرو۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کے وقت سے ہی پارسی جو تھے نا، ان کا عقیدہ یہی رہا ہے ہمیشہ کہ خدا دو ہیں، ایک تو اچھائیوں کو پیدا کرنے والا ہے، دوسرا برائیوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ آج بھی یہ لوگ جو ہے نا وہ عراق وغیرہ میں اور بہت سارے ملکوں میں چھوٹی چھوٹی تعداد میں موجود ہیں۔ تو بہت سارے ایسے دھرم بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا دو ہیں، ایک برائی کو پیدا کرنے والا، دوسرا اچھائی کو پیدا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ دو خدا ماننا یہ کتنی بری بات ہے۔ اب وہ مشرکین جو دو سے زیادہ خدا مانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ تو اور بھی زیادہ بری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، دو خدا نہیں ہے۔ وقال اللہ، اور اللہ نے فرمایا لا تتخذوا، کہ تم مت بناؤ، الہین اثنین، دو معبود، انما بے شک ہوا خدا تو الہ واحد، ایک ہی ہے، یعنی اللہ تو بس ایک ہی ہے، فإیای، تو مجھ ہی سے، فارہبون، ڈرو، یعنی ڈرو اس بات سے کہ تم اگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے تو پھر تمہارا حشر اور تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی فرمانبرداری کرنا لازم ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو؟ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، جیسے کہ پچھلے رکوع میں نے بتایا کہ ہر چیز کا سایہ بھی اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ جس سورج کو تم خدا مانتے ہو، یہ سورج بھی دیکھو آپ اللہ ہی کے حکم سے ایک سیٹنگ سے کام کر رہا ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگی ہوئی ہے، تو اسی کی ہمیں عبادت کرنا چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ انسان اللہ کے علاوہ بہت سارے خداؤں کو مان رہا ہے۔ وَلَهُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما، جو کچھ، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے، دینو، فرمانبرداری، واصبہ، لازم ہے، اور اللہ ہی کے لیے فرمانبرداری کرنا، اللہ ہی کے لیے فرمانبرداری کرنا، اللہ کی فرمانبرداری کرنا یہ لازم ہے۔ افغیر اللہ، تو اللہ کے علاوہ تم، تتقون، کسی اور سے ڈرتے ہو، تو اللہ کے علاوہ تم کسی اور سے ڈرتے ہو، حالانکہ ڈرنا اللہ سے چاہیے۔ دیکھیے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اور تم کو جو کچھ بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے، پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے
تو اسی کی طرف بلبلاتے ہو۔ تمام نعمتیں جو ہمیں مل رہی ہیں، چاہے وہ چھوٹی نعمتیں ہوں یا بڑی نعمتیں ہوں جن کو ہم چھوٹا بڑا سمجھتے ہیں، ورنہ ہر نعمت اللہ کی بیش قیمتی ہے۔ اگر ہم اپنی باڈی میں ہی دیکھ لیں تو ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہماری نظر میں چھوٹی ہے وہ بھی کتنی قیمتی ہے۔ ایک دانت آپ کا اکھڑ جائے تو سوچ کر دیکھو کہ کتنا وہ دانت یاد آتا ہے، کتنی پرابلم ہوتی ہے، اور ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی وہ نقلی دانت اس جیسا کام نہیں کرتا جو اصلی دانت کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ساری نعمتیں، سب کچھ جو اللہ کی نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں، تمہیں تو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، لیکن تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ہاں، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم بلبلاتے ہوئے اللہ کی طرف بھاگتے ہو، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے نا وہ اللہ کے ساتھ شریک تو ٹھہراتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ سب سے بڑا خدا تو وہی ہے، یعنی جب کوئی پریشانی کوئی پرابلم آتی تھی تو سب اسی اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور خانہ کعبہ کے پاس آ کر دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ پریشانی دور ہوتی تھی تو پھر اپنے شرک اور کفر میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، وما، اور جو کچھ بکم تمہیں پہنچتی ہے، من نعمت، کوئی بھی نعمت، فمن اللہ، تو اللہ ہی کی طرف سے پہنچتی ہے، ثم، پھر جب، اذا، جب، مسکم تمہیں پہنچتی ہے ضرور کوئی تکلیف، فالیہ، تو اللہ ہی کی طرف، تجأرون تم بلبلاتے ہوئے دوڑتے ہو، ہے نا، نعمت میں کیوں بھول جاتے ہو؟ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، اس کے بعد اللہ تم سے تکلیف دور کر دیتے ہیں تو تم میں سے ایک گروہ اپنے پروردگار کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ یعنی جب اللہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہو۔ جیسے آپ دیکھیں، غیر مسلموں سے بھی جب پوچھا جائے کہ بھائی ہم سب کو بنانے والا کون ہے، تو ہم غیر ایمان والا غیر مسلم بھی کہتا ہے بھائی وہ ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ جو تم پوچھ رہے ہو یہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ تو چھوٹے موٹے خدا ہیں، چھوٹے موٹے کام ان کو دے دیے گئے ہیں، لیکن اصل سب سے بڑا مالک تو وہی ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے کہ اصل تو وہی ہے جو ہم سب کے اوپر بیٹھا ہے۔ ہاں، کچھ اس میں گروہ بنے ہوئے تھے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ خدا ہے ہی نہیں ہے، کچھ کہتے تھے، تو طرح طرح کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے عقیدے تھے لوگوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ثم، پھر جب، اذا، جب، کشف، دور ہو جاتی ہے، ضر، تکلیف، عنکم، تم پر سے، اذا، تو تم، تو، فریقم، ایک جماعت، منکم، تم میں سے، بربہم، اپنے پروردگار کے ساتھ، یشرکون، شریک کرنے لگتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون، تاکہ جو نعمت ہم نے ان کو عطا کی ہے اس کی ناشکری کریں، تو تھوڑا سا عیش کر لو، پھر جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے، لیکفروا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شریک ٹھہرانے لگتے ہو، لیکفروا، تاکہ تم ناشکری کرو، تاکہ تم انکار کرو، بما، ان نعمتوں کا، آتیناہم، جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ یعنی جب تم پرابلم سے نکلتے ہو تو تم کہنے لگتے ہو یہ اس بت نے دیا، یہ اس خدا نے دیا، یہ اس میرے معبود نے دیا، حالانکہ یہ تمام نعمتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں، تو تم نعمتوں کی ناشکری کرنے لگتے ہو۔ فتمتعوا، کوئی بات نہیں، دنیا کے اندر فتمتعوا، تھوڑے سے مزے کر لو، عیش کر لو، ابھی تمہارے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا، عیش کرو تم۔ فسوف تعلمون، جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ جلد ہی وہ معلوم کب ہوگا؟ اس دنیا میں بھی معلوم ہو سکتا ہے، ورنہ آخرت تو بہت جلدی آنے والی ہے۔ دیکھو، زندگی گزر جاتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتی کہ یار میں نے 30 سال اپنی زندگی کے گزار لیے۔ آپ 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، امیجن کرو کہ کیا واقعی 50 سال آپ نے گزار دی؟ آپ کو ایسا لگے گا جیسے خواب تھا کوئی، لگے گا نہیں کہ 50 سال کا اتنا بڑا عرصہ آپ نے گزار دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ زندگی بہت جلدی گزرتی ہے، گزری نہیں ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ 50 سال میں اور جیوں گا، ارے ابھی تو بہت ٹائم ہے، اور جب وہ 50 سال گزرتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آگے دیکھیے، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے ایک حصہ ان بتوں کے لیے مقرر کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ؟ کھیتی باڑی میں سے اور جو بھی ان کو فائدے ہوا کرتے تھے، پروفٹ ہوتی تھی تجارت میں، بزنس میں، تو ایک حصہ بتوں کے نام پہ چڑھاتے تھے یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں اور اس سے پچھلے رکوع میں اپنی قدرت کو بیان فرمایا، نعمتوں کو بیان فرمایا، پیغمبروں کی جو قوموں نے ناشکری کی، باتوں کو نہیں مانا، اس کو بیان فرمایا،
اب اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ انسان سب کچھ دیکھتے ہوئے بھالتے ہوئے دیکھو اللہ کی کیسے ناقدری کرتا ہے، اللہ کی کیسے ناشکری کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ، تو یہ لوگ مقرر کر لیتے ہیں جن کے بارے میں ان کو کچھ علم نہیں ہے۔ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، خدا کی قسم تم جو کچھ گڑھا کرتے تھے ضرور ان کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ جو تم گڑھ رہے ہو نا کہ فلاں بت میرے اس کام کا، یہ جو غلہ ہے یہ فلاں بت پر چڑھا دیا جائے، یہ تم نے جو اپنے آپ سے بنا کے رکھا ہوا ہے سیٹ اپ، اس کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ، اور یہ لوگ مقرر کر لیتے ہیں، لما، ان چیزوں کو، لا یعلمون، جن کے بارے میں ان کو کچھ علم نہیں ہے، نصیبم، ایک حصہ، مما، ان چیزوں کا، رزقناہم، جو روزی ہم ان کو دیتے ہیں، ہے نا۔ بتوں کے نام پر یہ لوگ ایک حصہ روزی کا مقرر کر لیتے ہیں کہ اتنا یہ اس بت کے نام کا، حالانکہ ان چیزوں کے بارے میں ان کو صحیح علم نہیں ہے۔ بھئی یہ باتیں ان کو کس نے بتائیں؟ خود سے انہوں نے یہ باتیں گڑھ کے رکھی ہوئی ہیں۔ تاللہ، خدا کی قسم، لتسألن، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، عما، ان چیزوں کے بارے میں، کنتم تفترون، جن کو تم گڑھ کر کرتے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں جس سے اللہ کی ذات پاک ہے، اور وہ خود اپنے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو ان کو مرغوب ہیں، یعنی بیٹے۔ مشرکین مکہ اور زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے تھے اور بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، تو فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، ہے نا، اور اپنے لیے اچھی چیزیں یعنی اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو سب کچھ تم نے ڈیوائیڈیشن کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا، یہ تمہارا، تو یہ کہاں سے تم نے بنا کے رکھا ہوا؟ یعنی اپنے لیے تم اچھی چیزوں کو پسند کرتے ہو جو تمہاری نظر میں اچھی ہیں، حالانکہ بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس برائی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے جو زمانے جاہلیت میں تھی، اور آج بھی 2026 میں یہ برائی بہت عروج پر ہے ہمارے انڈیا کے اندر بھی۔ دیکھیے، وَيَجْعَلُونَ، اور وہ لوگ مقرر کر لیتے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، بنات بیٹیاں، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وَلَهُمْ، اور وہ اپنے لیے مقرر کرتے ہیں وہ چیزیں، ما یشتہون، جن کو وہ پسند کرتے ہیں، یعنی بیٹے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمانہ جاہلیت میں جو برائی عام تھی کہ بیٹے اور بیٹیوں میں فرق کیا جاتا تھا، اس برائی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ بیٹیوں کی خوشخبری سن کر چہرے مرجھا جاتے ہیں اور بیٹوں کی خوشخبری سن کر چہرے کھل جاتے ہیں، یعنی بیٹوں سے محبت، بیٹیوں سے نفرت، یہ آج بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی لڑکیوں کو پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے یہ پتہ کر کے کہ بیٹی پیدا ہونے پر کیسے چہرے مرجھا جاتے ہیں، بیٹی پیدا ہونے پر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، بیٹی پیدا ہونے پر افسوس کیا جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی، اب بہو کو اتنا تانے دیے جا رہے ہیں کہ بس حد سے زیادہ۔ ہمارے انڈیا میں یہ بہت عام ہے، بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، یہ آج بھی ہے، دیکھو آپ، اور غیر مسلموں میں نہیں، مسلمانوں میں بھی یہ چیز ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو پورے گھر کی عورتوں کا، ساس کا، سسر کا، گھر کے لوگوں کا، سب کا چہرہ مرجھا جائے، بیٹی ہو گئی، اور خدا نخواستہ دوسری بیٹی ہو جائے، تیسری بھی بیٹی ہو جائے، حالانکہ اتنی عقل سب کے پاس ہے کہ بھائی ہم دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن جہالت جو ٹھہری تو اس ٹائم بھی یہ جہالت تھی، عروج پر تھی، چرم پر تھی، آج بھی یہ جہالت موجود ہے۔ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، وَإِذَا، اور جب بشرا، خوشخبری دی جاتی ہے، احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، بالانثیٰ، بیٹی کی، ظل، تو مرجھا جاتا ہے، وجہہ، اس کا چہرہ، تو اس کا چہرہ ظل ہو جاتا ہے، وجہ، اس کا چہرہ، مسودہ، کالا ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ ایک دم سیاہ پڑ جاتا ہے، وَهُوَ، اور وہ کظیم، غمگین ہو جاتا ہے، کیونکہ جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھی خوشخبری میں تو دی جاتی تھی بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو آدمی جو ہے نا پاگل ہو جاتا تھا، چہرہ اس کا سیاہ پڑ گیا کہ اب میں اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا لوگوں کے بیچ۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ،
جو بری خبر اس کو سنائی گئی اس کے باعث چھپتا پھرتا ہے کہ رسوائی قبول کرتے ہوئے اس کو رہنے دے یا اس کو مٹی میں دبا دے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ رسوائی قبول کرتے ہوئے اس کو رہنے دے یا اس کو مٹی میں دبا دے. الا ساء ما یحکمون، کیا ہی برا ان کا فیصلہ ہے. اب غم میں پڑا ہوا ہے کہ بیٹی ہو گئی، چہرہ کالا پڑ گیا، چڑچڑا چہرہ کہ یار یہ کیوں ہو گیا ایسے، ہے نا. اب سوچ رہا ہے کیا اس کو میں زندہ دفن کر دوں مٹی میں. اس طرح کے ایسے کتنے واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ بیٹی ہوئی اس نے دفن کر دیا، لیکن جب توبہ کر لی اسلام میں داخل ہو گیا، حضور سے وہ واقعہ بیان کیا صحابی نے کہ یا رسول اللہ زمانے جاہلیت میں ایسے ایسے مجھ سے گناہ ہوا. تو اب کہ اس کو رہنے دیں ذلت کے ساتھ، کیونکہ اب آپ لوگ سوچتے ہیں کہ جب بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں تو پھر بیٹیاں زندہ کیسے رہیں. بھائی اگر بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دی جاتی تھیں ساری، تو پھر لڑکیاں ملتی کیسے تھیں. تو کچھ لوگ جو زیادہ ظالم قسم کے ہوتے تھے وہ تو دفن کر دیا کرتے تھے، اور کچھ ایسے ہوتے تھے جو اتنی ہمت نہیں رکھتے تھے تو پھر وہ اس کو اپنی ذلت اور رسوائی سمجھ کر برداشت کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو بیان فرما رہا ہے. یتوارا، تو وہ چھپتا پھرتا ہے، من القوم، لوگوں سے، من سوء، اس خوشخبری کو، اس بات کہاں گیا، من سوء، اس بات کو برا سمجھتے ہوئے، ما بشر بھی، جس کی اس کو خوشخبری دی گئی ہے نا. من سوء، بری خبر، بشرا بھی، جو اس کو سنائی گئی ہے. تو یہ لوگوں سے چھپتا پھر رہا ہے. ایمسکہ، اور سوچ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، ایمسکہ، کہ میں اس کو رکھوں، علی ہون، علی ہون، رسوائی قبول کرتے ہوئے، ام، یا یدسہ، اس کو دفن کر دوں، فی التراب، مٹی میں. سوچ رہا ہے، جو موقع ملا وہ آدمی کر رہا ہے. پھر الا، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، الا، سن لو کان کھول کر، ساء، کتنی بری چیز ہے، ما یحکمون، جس کا یہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں کہ بیٹی کو برا سمجھ رہے ہیں. آگے دیکھیں، للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے ان کی بری مثال ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے اعلیٰ درجے کی صفات ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، کتنی برے کام کر رہے ہیں، اور اللہ جو بہترین صفات والا ہے اور بہترین کاموں کا اللہ حکم دیتا ہے وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. دیکھیے، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، بالآخرہ، آخرت پر، مثل السوء، بری مثال ہے، وللہ، اور اللہ کے لیے، مثل الاعلیٰ، اعلیٰ درجے کی صفات ہیں، وہو، اور اللہ ہی ہے، عزیز، جو زبردست ہے، حکیم اور حکمت والا ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب حالات یہ تھے، بیٹیوں کو برا سمجھا جاتا تھا، ہے نا، بیٹیوں پر ظلم کیے جاتے تھے، آج بھی ہے یہ. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے اور مناسب جگہ رشتہ ملتے ہی نکاح کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. تو ایک صحابی نے پوچھا، رسول اللہ، کسی کے اگر ایک بیٹی، تو حضور نے فرمایا ایک بیٹی کے ساتھ بھی یہی فضیلت ہے. تو بیٹیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی، اور حضور کی خود بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. لڑکے جو تھے ان کا تو انتقال ہو گیا تھا بچپن میں ہی، کوئی لڑکا باقی نہیں رہا، بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں حضور کی. تو یہ جو پوری دنیا کے اندر بیٹیوں کو اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ اسلام ہی کی دین ہے. ورنہ اسلام سے پہلے پوری دنیا کے اندر عورتوں کا جو سودا ہوا کرتا تھا، بیٹیوں کو جس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، وہ تاریخ کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہو. اسلام کے بعد ہی یہ مینٹلٹی بنی ہے. آج غیر مسلموں کے اندر بھی اگر جو بیٹیوں کی محبت پائی جاتی ہے وہ اسلام ہی کی دین ہے، ورنہ دنیا کو کیا خبر تھی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ہماری بچیوں کو چاہیے کہ اسلام کی قدر کریں، اور ہمارے لوگوں کو چاہیے، مسلمانوں کو، کہ بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھنا بند کریں. اگر آپ
بیٹی ہونے پر افسوس کر رہے ہو تو آپ بھی ان مشرکین مکہ والی صفات کو لے کے چل رہے ہو اپنی زندگی۔ مشرکین مکہ کے اندر کی جو برائی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، مطلب یہ برائی آپ کے اندر بھی ہے۔ آپ کے یہاں بیٹی ہوئی تو آپ کے دل میں اگر یہ آ رہا ہے کہ یار بیٹی کیوں ہو گئی، اللہ کے سامنے توبہ کے لیے ہاتھ پھیلاؤ کہ اللہ یہ فیلنگ میرے اندر بنی کیوں، کیونکہ ایک ایمان والے کے اندر یہ فیلنگ نہیں بن سکتی۔ اگر آپ کے مائنڈ میں یہ سوچ آ رہی ہے کہ 2 بیٹیاں ہو گئیں، کیوں ہو گئیں، آپ اپنی بیوی کو برا سمجھ رہے ہو، آپ اپنی بہو کو برا سمجھ رہے ہو کہ اس نے 2 بیٹیاں کیوں کر دیں، تو آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ آپ مشرکین مکہ کے طرز عمل کو فالو کر رہے ہو۔ مجھے امید ہے میری یہ چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوں گی، آج کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔